ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت میمون رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے، خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی۔ جب رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ۔ فرمایا میں اسے کیوں کھاؤں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی غیبت کی گئی تھی۔ فرمایا مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کلام نہیں کیا۔ جواب ملا لیکن تم اس کی غیبت سننے پر رضامند تھے۔ تو حضرت حزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت میمون رحمت اللہ علیہ خود کسی کی غیبت نہ کرتے، نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے۔ اگر وہ بات آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ تو غیبت سننا بھی جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے اور غیبت کرنے اور غیبت سننے سے اور چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ غیبت میں شرکت کے تمام انداز جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ تو غیبت سننے پر خوش ہونا اور اس کی طرف توجہ سے کان لگانا، دلچسپی لیتے ہوئے ہاں ہاں ہوں، ہاں ہوں، ہیں جی وغیرہ آوازیں نکالنا بھی غیبت ہے۔ غیبت سننے والے کی اس حرکت سے غیبت کرنے والے کو مزید تقویت ملتی ہے اور وہ مزید بڑھ چڑھ کر غیبت کرتا ہے۔ اسی طرح غیبت سن کر خوشی اور تعجب کا اظہار بھی گناہ ہے، مثلا حیرت کے ساتھ کہنا ارے یہ ایسا شخص ہے، میں تو اس کو اچھا آدمی سمجھتا تھا۔ دلچسپی ساتھ غیبت سننے، تعجب کا اظہار کرنے، ہاں میں ہاں ملانے کے انداز میں سر ہلانے وغیرہ میں غیبت کرنے والے کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی کا سامان ہے، بلکہ ایسے موقع پر بلا اجازت شرعی خاموش رہنے والا بھی غیبت میں شریک ہی مانا جائے گا۔ تو جنت کے دو جوڑے، جب کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، کوئی بے روزگار یا قرض دار ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، چور یا ڈاکو مال لے کر فرار ہو جائے، کاروبار میں نقصان سے ہمکنار ہو جائے، یا کوئی چیز گم ہو جانے کے سبب بے قرار ہو جائے، الغرض کسی طرح کی بھی پریشانی سے دوچار ہو جائے، تو اس کی دلجوئی کے لیے زبان چلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اپنے رب سے ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ تو غیبت کی بد خصلت سے جان چھڑائیے، نیکیاں بچائیے بلکہ خوب بڑھائیے، اور نیکیاں بڑھانے کے جو نسخے ہیں وہ اپنائیے اور جنت الفردوس کے حقدار بن جائیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے اللہ پاک اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے، اور جس نے مریض کی عیادت کی اللہ پاک اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔